اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جہمی صاحب کی بڑے سے بڑے جو غلطیاں ہیں ان کا تحقیق کی جائے، ان کے اندر خطا نکالی جائے، ایررس نکالے جائے، مسٹیکس نکالی جائیں اور ثابت کیا جائے کہ جہمی صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے۔ یعنی ہم برکس کو توڑ دیتے ہیں اور اس برکس سے جو وہ عمارت بناتے ہیں نا، وہ پھر خود بخود گر جاتی ہے۔ تو ہم پوری عمارات پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ وہ بیسک برکس پہ حملہ کرتے ہیں جن سے وہ عمارت بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ برکس ٹوٹ گئے تو عمارت جو ہے وہ پوری کی پوری گر جائے گی یا بنے گی نہیں۔ بہرحال تو ہم نے یہ طریقہ ہمیشہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جہمی صاحب نے جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس کا میں نے انجام بھی ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ سراسر اسلام دشمنی کا انجام ہے اس کا۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ ان کے معتقدین سراسر اسلام دشمن ہو جائیں گے اور ان کے پاس جواب کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ جہمی صاحب ہر چیز اس چیز پر اعتراض کر جاتے ہیں۔ اب جو بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں اسکینڈل ہے، یہ ان سے معتقدین سے گزارش ہے کہ اس طرح کی روایات تو اگر احادیث کی کتب میں ہو جائیں تو وہ بھی اسکینڈل ہی قرار پائیں گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کیا کہتے ہیں رنگیلا رسول کے لکھنے والوں نے ان روایات پر اعتراض کیا ہے؟ کیا غلام احمد پرویز کی کتب آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں انہیں بخاری اور مسلم کی روایات پہ بھی اعتراض کیا ہے اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ غلط کی کتب ہے؟ اب جہلمی صاحب نے تو ایک چیز پیدا کر دی ہے نا کہ امام بخاری شرمیل مزاج کے تھے، یعنی جہلمی صاحب شرمیل مزاج کے نہیں، غیر شرمیل مزاج کے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ ہے کہ بلا شرم، تو بے شرم پھر بھی میں نے لفظ نہیں کہا، اخلاقیات بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات ہیں، انہی اعتراضات کو لے کر کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس سے کتاب کی توہین نہیں ہوتی بلکہ اس کے استدلال، اس کے ذہنیت کی توہین ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ تفسیر طبری جو ہے اس کو لے کر انہوں نے توہین کر دی ہے کفار نے، یہ بات نہیں ہے۔ کیا بخاری شریف سے حملہ نہیں کرتے؟ اچھا بتائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی تھی رسول اللہ سے نکاح کے وقت؟ اور اس عقیدے پر جو بخاری اور مسلم یا کتب معتبرہ سے ثابت ہے کہ اتنی عمر تھی، میں اس پہ کھل کر بحث کرتا ہوں کہ جتنا ہے کہ ان کی 9 سال یا 9.5 سال جو بھی آپ حساب لگا لیے، اتنے سال میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو الفاظ کہتے ہیں نا، وہ کتنے اعتراض کرتے ہیں، تو کیا بخاری شریف کی اس روایت کا انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ اس کو اسکینڈل کہیں گے؟ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آج کل جدید انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، وہ لفظ میں زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا۔ اگر مجبوری کے تحت لانا پڑا تو توبہ طائب ہو کر مجبوراً نقل کفر نہ باشد کر کے میں اس کو بیان کر دوں گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے نا وہ کون سا لفظ ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ایک اور لفظ ہے، ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی میں بتانے سے گریزاں ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ باتیں زبان پہ لاتے ہوئے ہم تھرا جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، جہلمی صاحب نے ایک ذہن بنا دیا نا۔ جب جہلمی صاحب کے معتقدین، ڈسائپلز اور اسٹوڈنٹس سے میں وہ روایتیں پیش کروں کہ بھئی اس کے اندر یوں لکھا ہوا ہے تو اور اس پر یہ اعتراض کیا ہوا ہے، آپ ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ آپ تو خود ہی اس قسم کی روایات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آج مسلم شریف کا آپ نام نہیں لے رہے، لیکن دیکھیے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہاں سے چلے جہلمی صاحب؟ کشف المحجوب سے چلے، ٹھیک ہے؟ کہاں تک پہنچے؟ مسلم شریف تک پہنچیں گے ہی پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہنچیں گے جہلمی صاحب، اور پھر یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ جہلمی صاحب بڑے مخلص قسم کے اسلام دشمن ہیں۔ یہ اپنی ذات سے اتنا نہیں چاہتے، یہ اتنا چاہتے ہیں کہ ایسے بیج ذہن میں ڈال دیں جو جب بڑے ہوں تو وہ پھل دیں، تو وہ پھل اتنے زہریلے ہوں کہ لوگ مسلم، بخاری سب کو چھوڑنا شروع کر دیں، اور بھلے سے اس بخاری شریف، مسلم شریف کو چھوڑنے میں جہلمی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، ان کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں امام بخاری سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کہ وہ کنٹرول سی حدیث لاتے ہیں، وہ شرمیلے ہیں، وہ اسماء اور اقوال جو جملے ہوتے ہیں وہ ایڈٹ کر دیتے ہیں، ریڈیکشن میں چلے جاتے ہیں، غائب اسکپ کر دیتے ہیں، یا آپ کہیے کہ سینسر کر دیتے ہیں۔ جب یہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے نا، پھر آپ امام بخاری کے اوپر کہاں تک اعتبار کریں گے؟ یہ ثقہ راوی ایسا نہیں کرتا۔
یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح امام بخاری نے ہم میں روایت پیش کی اسی طرح ان کو بھی ملی تھی؟ لیکن یہ نہیں کہیں گے جہلمی صاحب. اور جہلمی صاحب کا عقائد و نظریات اصل میں بخاری اور مسلم کے خلاف بھی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ کھل کر نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ کیا جب خودکشی والی روایت میں تو اتنی مخالفت ہوئی کہ ان کو مجبوراً واپس لینا پڑا، کیونکہ ابھی تک ان کے ڈسائپلس کے دل میں قلب میں بخاری اور مسلم کا احترام موجود ہے. انہوں نے ٹیسٹ کیس ڈالا تھا چیک کرنے کے لیے، وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں سراسر فیل ہو گیا، لیکن آئندہ وہ مزید ذہن سازی کریں گے اور پھر یہ ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ مقصد آپ سمجھیے، ان کے بڑے مقصد جو مقاصد خفیہ ہیں نا جہلمی صاحب کے، یا مقاصد مخفیہ، وہ اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ کانپ جائیں گے. لیکن دنیا کا ہر آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے، بس اللہ یہ ہے کہ وہ جہلمی صاحب کا ڈسائپل ہو اور اس کی سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ہے. والسلام.